کم وقت میں ذرا جلدی سے بات پہنچا لوں اور بات پہنچ جائے۔ تو عزیزان گرامی، الحمدللہ یہ مجلس، الحمدللہ علماء کرام بیٹھے یا اور بھی مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ، تو آپ سنیں گے، فضائل سنیں گے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں شہزادی کی مجلس سے دو چار باتیں ایسی ہو جائے جو یار سماج کے لیے ضروری ہے۔ آج بڑا کرب ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں شیعہ آدمی، سید صاحب، اور اس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ یار جن سے مقدمہ چل رہا ہے وہ بھی کوئی غیر تھوڑی ہے، وہ بھی تو آپ کے اپنے بھائی بند ہیں۔ جن سے طلاق ہو رہا ہے وہ بھی کوئی غیر تھوڑی ہے، جن سے مقدمہ بازی ہٹ درمی ہو رہی وہ کوئی غیر تھوڑی ہے، وہ بھی تو اپنے ہیں۔ ہم مولوی کہاں جائیں، کس کی طرف سے بولیں؟ اس کا مطلب سچائی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوا ہے، یا تو ادھر سے ہوا ہے یا ادھر سے ہوا ہے، یا وہ قوانین کو نہیں سمجھا یا یہ اپنے قوانین کو نہیں سمجھی، یا ان کی طرف انہیں خبر نہیں یا انہیں خبر نہیں۔ لہذا قرآن کی آئیڈیالوجی پیش کی گئی ہے۔ اللہ نے بتایا دیکھو رشتے منظم تبھی ہوں گے جب کیئرنگ دونوں طرف سے ہو، محبت، الفت، تڑپ دونوں طرف سے ہو۔ لیکن اگر رشتوں میں غیبت آ جائے تو لباس شر ہو جاتا ہے۔ ہوتا اکثر ہے یہ کہ آپ ہر مہینے سیلری گھر بیچتے رہیے، سبحان اللہ، اور ایک مہینے کی روک لیے، چرپائی برائی غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اس طرح کی چیزیں یہ اگر کوئی لاعلمی کی بنا پہ کرے تو ٹھیک ہے، ہو گیا بھائی، لیکن اب کم از کم قرآن کی آئیڈیالوجی دیکھنے کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ غیبت کتنی بری شے ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو بھی شخص، عورتوں کو چھوڑیں، جو بھی شخص کسی بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ لہذا کسی سے کوئی مسئلہ ہو جا کے پوچھ لیجئے، کوئی دقت نہیں ہے، کسی سے کوئی بات ہو پوچھ لیجئے کہ بھائی ہم نے ایسا سنا ہے، معاف کیجئے گا، برا مت مانیے گا۔ عزیزان کرام، مگر یہ کہ غیبت بہت بری شے کا نام ہے۔ اچھا سنیے، جلدی سے بات آگے بڑھا دیں۔ تو معاملہ یہ تھا کہ صاحب پیغمبر کی حدیث تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو معاملہ ہم یہاں پہ پہنچے تھے، بات رشتے کی چل رہی تھی نا، رشتے کی، کہ رشتہ ہمارا اس لیے خراب ہوتا ہے کہ اگر ہم اور ایک دوسرے کی رعایت نہ کریں۔ اللہ نے آئیڈیالوجی دی، نوح کا واقعہ آپ نے سن لیا، آدم کا واقعہ آپ نے سن لیا، اب مجھے بہت زیادہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تاریخ قرآن میں ایک زوجہ ایسی نظر آئی جس نے شوہر کی اطاعت میں وہ کام کر دیا ہے کہ اللہ کو اس کا کام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے رکن حج بنا دیا۔ ابراہیم نے جاتے جاتے کہا تو یہ صفا یہ مروہ پانی ڈھونڈ لینا، چلے گئے کہہ کے، بیوی بار بار وہی گئی، 7 بار وہی گئی۔ دنیا کہتی ہے عقل سے کام لینا چاہیے تھا، جب 2-4 بار میں وہاں نہیں ملا تو کہیں اور چلی جاتی، تو کہیں اور کی ہوتی تو چلی جاتی۔ اور کر رہے ہیں عزیزان گرامی، لیکن یہ حضرت جناب حاجرہ کا بار بار وہی جانا، 7 بار وہی جانا، یہ قوم کی عورتوں کو پیغام دیا ہے کہ میں اپنے بچے کی پیاس کے لیے کہیں بھی جا سکتی تھی، مگر چونکہ شوہر نے 2 ہی پہاڑی بتائی تھی۔ ٹھیک، اب ہمیں کوئی اس کے آگے پڑھنے پہ مجبور نہ کرے کہ ہم بچے کو پڑھانے جونپور جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جس مقصد سے اجازت لے کے گئے ہیں اسی مقصد پہ ہو تب تو ٹھیک، لیکن یہ کہیے کہ اٹالہ پہ جائیں، اور کون سی ایک جگہ ہے، قلعے پہ جائیں، یہاں جائیں، وہاں جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ میں آپ کے شہر کے لیے نہیں کر رہا، لیکن ہمارے یہاں ایسا بہت ہو رہا ہے، دن بھر مارکیٹ ہو رہی ہے۔ کیا شوہر اجازت دیتا ہے کہ آپ نمائش دیکھنے چاہیے؟ کیا ہے سعودی سے فون اس نے؟ عزیزان گرامی، تو بس سمجھنے کی بات ہے، لوگ شہر میں جا کے شفٹ ہو کے نیم پلیٹ پہ میر صاحب تو لکھا لے رہے ہیں، اس دامن پہ میرانہ انداز کب آئے گا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کی ضرورت ہے کہ کم از کم شہزادی کی سیرت کو سنا جائے۔ اب سنیے، بآخری بات سمیٹ دے رہا ہوں۔ تو دیکھیں، مرد کے لیے ضروری ہے، عورت کے لیے ضروری ہے، قرآن کے احکام سامنے ہیں، کیئرنگ، محبت، الفت دونوں طرف سے ہو، ایک دوسرے کی فکر دونوں طرف سے، رشتہ بیلنس کا نام ہے، اس میں غیبت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا آگے سنیے، عورت پہ واجب ہے شوہر کی اطاعت، مرد پہ واجب ہے اس کا خرچہ اٹھانا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ خرچہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو حاکم زبردستی کے نہ بنیے، آپ خرچہ اٹھائیے، یہ نہ کہیے مارکیٹ میں کرائسس ہے، حالات خراب ہے، کہیں سے لائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی، تو اب ذرا سا آخری بات سمیٹ دوں، شاید میں نے کبھی پڑھا بھی ہو، سنیے، آج وہ ماحول ہے اور حالات ہیں، ہمارا جو سماج ہے اس قدر دوشت ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سماج میں 2-3 برائیاں اتپن ہو گئی ہیں۔
اور ان برائیوں میں جیسے ایک ہے دکھاوا، ایک ہے کمپٹیشن. غور کریں کہ مثلا اگر بسوا میں کسی صاحب نے مجلس کی، انہوں نے بکرا کھلایا، تو اس گاؤں کیا نام ہے، ارزن پور والے کیوں نہ کھلائے؟ ارے بھائی آپ کے تھا، آپ نے کھلا دیا، ہمارے اللہ جو دیے ہم ویسے کھلائیں گے. تو یہ جو آپ کیا چل رہا ہے نا، ہمارے یہاں سب کے یہاں فاتحے میں بکرا، 40ویں میں بکرا. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ صرف یہ دکھاوا، یا انہوں نے کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، یہ کمپٹیشن یہ ہمیں بیک کر رہا ہے. سنیے آپ، یہ ہمیں بیک کر رہا ہے. پیسہ آپ خرچ کریے، مگر وہاں خرچ کریے کہ جہاں دماغ کہے، عقل کہے، جہاں کا ریٹرن آپ کو اچھا ملنے والا ہو. ذرا آپ ووڈ لینڈ کے شوز نہ پہنے، پیٹر انگلینڈ کی شرٹ نہ پہنے، یہ پیسے اپنے بچے کی تعلیم پہ لگا دیں. انشاءاللہ 20 سال بعد ہر شوق پورا ہوگا. تھوڑا سا صبر سے کام لے لیں. ضروری نہیں کہ اسی ٹائم فارچونر سے چلے، تھوڑا اسی پیسے سے اپنے بچوں پہ کام کر جائیں. 20 سال بعد فارچونر کیا، لینڈ کروزر سے چلیں گے آپ. غور کر رہے، مرسیڈیز سے چلیں گے. لیکن ذرا سا عقل لگانے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، میں نے دبی ہوئی زبان میں بڑی بڑی باتیں کرنے کی کوشش کی، جسارت کی معذرت. لیکن سنیے آپ، آخری بات، آج ہمارا سماج پریشان ہے. پریشان کیا ہے کہ ایک دکھاوے سے، ایک کمپٹیشن سے، اور ایک بنائی ہوئی رسموں سے. غور کر رہے ہیں آپ؟ بنائی ہوئی رسموں سے. بھائی اس پر لگام لگا لیجئے، لگوا لیجئے، جیسے بھی بس چلے، کام کرا جائیے. اس پہ بہت سکون ہو جائے گا ان آنے والی نسلوں کو. اس لیے کہ آنے والے زمانے میں الحمدللہ یہ نوجوان جانتے ہیں کتنا اسٹرگل ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی دشواریاں ہیں، کتنی صعوبتیں ہیں. پیسہ کمانا، بزنس سیٹ اپ کرنا، ایک معیاری شخص بن کے مارکیٹ میں نکلنا آسان نہیں ہے. اور اوپر سے یہ 20 طرح کی رسمیں، آئے دن کا کمپٹیشن، اور اس قدر دکھاوا. عزیزان گرامی سنیں، چونکہ شہزادی سے ریلیٹڈ مجلس ہے، لہذا خواتین سے ہی خطاب ہو جائے. اب سنیے آپ، اسی ایک خطاب میں رسمیں بھی آئیں گی، اسی ایک خطاب میں دکھاوا بھی آئے گا، اسی ایک خطاب میں کمپٹیشن بھی آئے گا. مثلا ہم بسوا سے مجلس پڑھ کے گھر گئے، کیوں کسی کو کہیں بھیا اپنے اوپر لے لیں. ہم مجلس پڑھ کے بسوا سے گھر گئے. اہلیہ نے شمو بھائی کہا کہ ایسا ہے، میں میکے میں شادی پڑی ہے. تم نے کہا پھر ہونا کیا ہے؟ کہ پہلے تو وہاں 11 جوڑے کپڑے جائیں گے، پہلی رسم. اچھا 11 کلو شیرینی بھی جائے گی، مٹھائی بھی جائے گی. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، پہلے پتا ہوتا تو یہ 12 بند کی سویٹ سے لے لیتے، کھیتا سرائے. عزیزان گرامی کہا 11 کلو یہ جائے گا. اچھا مسئلہ سسرال کا تھا، ٹھیک ہے بھائی لو، سارے لفافے رکھ دیے، عزت بچی رہے. اگلے دن ہوا کہ سب وہاں کا تو انتظام ہو گیا، ہمارا کہ بھائی تم بھی جاؤ لے لو. اب شام تک جو آدمی تھک ہار کے پوری پریکرما کر کے جو گھر لوٹا تو شادی ایک تھی، کپڑے آئے 5 جوڑے. میں نے کہا کس کے؟ ہمارے، یہ والا ہمارا، یہ والا ہمارا. میں نے کہا بھائی تمہارے ایک ہی بھائی کی شادی ہے نا، ایک ہی شادی ہے. کہا ایک ہی شادی ہے. میں نے کہا پھر کپڑے 5 جوڑے کیوں؟ تو کہا للہ، ہم آپ کی بے عزتی تھوڑی ہونے دیں گے. کا کیا مطلب؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں یہ 5 جوڑے ایک شادی میں مینج کیسے ہوں گے؟ کہہ رہے آپ کو کیا پتا، یہ چمامن والے دن، یہ رت جگہ والے دن، یہ بارات آنے سے پہلے، یہ چوتھی میں، یہ جانے کے وقت رسمیں زیادہ ہو گئی، کپڑے کم ہو گئے. یہ ہو رہا ہے سماج میں، سمجھ رہے؟ ابھی تو میرے اوپر آپ ہنس رہے ہیں، ابھی سب کے اوپر آئے گی، وہ سنیے آپ. اچھا یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے سماج میں؟ کپڑے زیادہ، رسمیں زیادہ، کپڑے کم ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو کپڑے کی بات تھی. ذرا زیورات کی وادی میں چلیے. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، ہمیں یہ ٹوٹا ہے، وہ ٹیڑھا ہو گیا، وہ سیدھا ہو گیا ہے. آگے کی بات سنیے کہ آپ بزنس میں وہ لون نہیں لے سکتے، اب سی سی نہیں کرا سکتے جتنا بڑا لون اور سی سی وہ لے رہی ہیں. اور بہن ہمیں بھائی کی شادی پڑی، ذرا وہ والا ہار دے دینا. کتنا بڑا بڑا رسک لیا جا رہا ہے. کیوں؟ پتہ کیوں؟ صرف دکھاوا. وہ پہنے تو ہم کیوں نہ پہنے، ان کا سوٹ اتنے 1000 کا تو ہمارا کیوں نہ ہو، ان کا لہنگا 55,000 کا تو ہمارا 45 کا کیوں نہیں. سن رہے؟ یہی ہے، یہ مارکیٹ ہے. اچھا کیوں یہ سب ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اچھا چلیے چھوڑیے، آپ سب بتائیے ایمان سے، کبھی آپ میرج ہال میں شادی میں گئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یقین سے بتائیے، جو بھی میرج ہال میں اپنی دھرم پتنی کے ساتھ جاتا ہے تو جس لباس میں بیوی کو لے جاتا ہے، کیا اسی لباس میں واپس لے آتا ہے؟
نہیں لاتا ہے, وہاں چینجنگ روم ہوتا ہے. 4 گھنٹے کی شادی میں 2 جوڑے بدل لیے جاتے ہیں. یہی ہو رہا ہے آج. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں عزیزان گرامی, دیکھیں حقیقت ہے, یہ چوٹ کھانے والی بات نہیں ہے. سنیے آپ, آج ہم پڑھ رہے ہیں تو سب کو چوٹ لگ رہی ہے, اندر اندر کتنے چوٹیلے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا سنیے عزیزان گرامی, مسئلہ یہ ہے کہ آج سب اس میں چوٹیلے, سب کا درد ہے یہی. ہر شادی میں باقاعدہ پوچھا جاتا بھئی وہ میرج ہال میں, ہوٹل ریور ریویو میں, اس میں چینجنگ روم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے بھائی ہے. کیوں؟ سچائی بتا دیں, سچائی سنیے. 5 جوڑے کپڑے, یہ ایک میرج ہال میں 4 گھنٹے میں کپڑے بدلے جانا, جس کلر کا کپڑا اس کلر کا زیور, نیلا ہے تو فیروزے والا سیٹ, لال ہے تو عقیق والا سیٹ, یہ سب جو پرمپرا چل رہی ہے نا, اس کی وجہ بتائیں کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ کیمرہ مین دہلی سے آیا ہے. کل کو پورا خاندان بیٹھ کے شادی کی کیسٹ دیکھے گا تو کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا شریف کی بیوی ایک ہی جوڑے میں نکال دی. یہی ہے بس دکھاوا, یہی ہے کمپٹیشن, یہی ہے رسمیں. یہ 3 بیماریاں میں نے ایک مثال میں پیش کر دی. خدا کی قسم آپ مجھے بتائیے, ان تمام رسموں, دکھاووں اور کمپٹیشن کے پیچھے آپ ہلاکان ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کتنا رسک رہتا ہے, کتنی تیاری ہوتی ہے, ہر طرح کی تیاری, میک اپ کی تیاری, یہ پہنانے والوں کی تیاری, ان کو الگ پیسہ, ان کو الگ پیسہ, بچوں کی خبر ہی نہیں. متوجہ ہیں آپ؟ یہ سب ہو رہا ہے مگر کوئی پڑھ وڑھ نہیں رہا ہے. اب صاف صاف سن لیجئے آپ, یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ کیمرہ مین ہمیں فوکس کر سکے. یہ ہے دکھاوا, لیکن خدا کی قسم اس سے ہر آدمی بیک ہو رہا ہے, بیک ہو رہا ہے, بیک. لو میں مجلس کا آخری جملہ آپ کی خدمت میں ودیت کر رہا ہوں, اسے کلیجے میں لکھ لیجئے گا, ہو سکے ہمت تو شیئر بھی کریے گا. سنیے, آج یہ تمام بنائی ہوئی رسموں کو پورے کرنے کے لیے ہم بیک ہو رہے ہیں, ہم پریشان ہو رہے ہیں, ہم قرض لے رہے ہیں, ہم دلدل میں دھستے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں دکھاوا بھی کرنا ہے, کمپٹیشن بھی کرنا ہے, رسمیں بھی نبھانا ہے. آؤ مجلس سیدہ میں ایک قوم کی تمام مستورات, آؤ مجلس سیدہ میں. اب تمہیں 5 جوڑے لینے کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ کی مجلس میں آؤ, ہم تمہیں 1 جوڑا کپڑا دلائیں گے. اس جوڑے کا نام ہے لباس پردہ. ہر فنکشن میں پردہ اوڑھ کے چلی جانا, تمہاری غربت کا بھی پردہ ہوگا, شریعت کا بھی پردہ. ہم تمام کنیزان سیدہ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں, آؤ مجلس حسین میں آؤ, ہم تمہیں 1 جوڑا کپڑا دلاتے ہیں. اس جوڑے کپڑے کا نام ہے لباس پردہ. ہر فنکشن میں وہ پردہ اوڑھ کے چلی جاؤ, تمہاری غربت کا بھی پردہ ہوگا, شریعت کا بھی پردہ ہوگا. واللہ میں ممبر سے بتا رہا ہوں, خدا کی قسم, کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ امیر کی بیٹی ہے یا غریب کی بیٹی ہے. کیمرہ مین بھی کیچ نہیں کر پائے گا کہ اس نے نیکلس پہنا ہے کہ نہیں پہنا, اس کے کپڑے اندر زرق برق ہے کہ نہیں ہے, سوٹ بھاری ہے کہ نہیں ہے, ہلکا ہے کہ کہاں کا ہے, کس مارجن کا ہے اور کس معیار کا ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا. لوگ کیا تماشا بنا کے رکھے ہیں, ایسا دکھاوا. اسلام میں دکھاوے نام کی کوئی شے نہیں ہے. لوگ بھول گئے ہیں کہ اسلام میں ایک بیماری جس کا جلدی سے حل نہیں ملتا اور نظر بد ہے. اس قدر دکھاوا ہو رہا ہے, اور غریب ایسا رزق لے رہا ہے. سنیے, لیکن جہاں سے مجلس میں نے شروع کی تھی پردے سے, وہیں پہ مجلس لا کے ختم کر رہا ہوں. میں تمام قوم کی عورتوں سے شہزادی کی مجلس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, آؤ مجلس حسین میں آؤ, ہم تمہیں 1 جوڑا کپڑا دلائیں گے. یہ کپڑا تمہارے لباس پردے کا نام ہے, یہ کپڑا نہیں ہے, پردہ ہے. ہر فنکشن میں پردہ پہن کے چلی جاؤ, تمہاری غربت کا بھی پردہ ہوگا, شریعت کا بھی پردہ ہوگا. کسی کو نہیں پتا چلے گا تم امیر ہو کہ غریب ہو, تم سادات ہو کہ غیر سادات ہو. اسلام اونچ نیچ, ذات پات, رنگ نسل, بھید بھاؤ کا مذہب نہیں ہے. اسلام یکسانیت کا مذہب ہے. اسلام
اسلام یکسانیت کا مذہب ہے، اسلام مساوات کا مذہب ہے۔ اب جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں بھائی صاحب، اسلام مساوات کا مذہب ہے، اونچ نیچ کا نہیں، دھرم کا نہیں، ذات پات کا نہیں، بھید بھاؤ یہاں نہیں ہے۔ اسلام میں مساوات ہے، مساوات۔ اگر مساوات نہ ہوتی تو اسلام میں عورتوں میں پردہ نہ آتا۔ ارے اللہ نے عورتوں میں مساوات رکھنے کے لیے پردہ رکھ دیا تاکہ پتہ نہ چلے اس میں سادات کون ہے، غیر سادات کون ہے، امیر کون ہے، غریب کون ہے۔ آگے کا جملہ سنو کہ عورتوں میں مساوات رکھنے کے لیے اللہ نے پردہ رکھا ہے، اور مردوں میں مساوات رکھنے کے لیے نماز جماعت رکھ دی ہے۔ ایک ہی سب نے کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ۔ عزیزان گرامی، تو آپ نے محسوس کہ یہ ہے مساوات، جہاں غریب کا پیر ہے وہیں امیر کا سر جھک رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ امیر کے بازو میں غریب ہے، غریب کے بازو میں امیر ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یہ ہے نماز جماعت۔ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ سید بغل میں ہے کہ غیر سید۔ آپ نے محسوس کیا اسلام مساوات کا مذہب ہے، اسلام برابری کا مذہب ہے۔ اسلام نے عورتوں میں مساوات لانے کے لیے پردہ رکھا ہے، مردوں میں مساوات برقرار رکھنے کے لیے نماز جماعت۔ کیا کہنے؟ واہ واہ واہ۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی عزیزان گرامی، بات تمام ہو گئی۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو